میں نیشنل اسمبلی میں ہوں نا تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں. ہر پارٹی جو ہے نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل پہ مطلب اٹیچ ہے. اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے نا اس میں دیکھیں بات یہ ہم جب تک حقائق کو نہیں مانیں گے تو مسائل کا حل بھی نہیں ہوتا. سچ کہنا نہیں سیکھیں گے. محمود اچکزئی صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا آپ کے خیال میں وہ افیکٹولی کر لیں گے؟ کیونکہ ایک واضح جو ڈفرنس ہے ان کی اور پی ٹی آئی کی اپروچ میں وہ یہ کہ محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں. لیکن پی ٹی آئی فرام ڈے ون یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ پاور ہاؤس ہے وہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں سے معاملات چل رہے ہیں، حکومت سے نہیں ہونے چاہیے. تو دونوں جو الائز ہیں ان دونوں کے اوپینینز اور اپروچ میں فرق ہے. تو پھر ڈائیلاگ کے لیے آپ فری ہینڈ کیسے دے رہے ہیں ان کو؟ وہ تو چلے جائیں گے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے. دیکھیں اچکزئی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے جو اپوزیشن کا الائنس ہے اس کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ مطلب جس میں جو بھی فیصلہ ہو اس میں کوئی اختلاف رائے ہو. مشورہ اوپینین ہر کسی کا اپنا آ سکتا ہے، لیکن جو ڈیسیشن ہوتا ہے تو وہ اتفاق رائے سے ہی ہوتا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ یا مطلب پولیٹیکل پارٹیز، لیکن ایک چیز کو ہم نہ جانے کیوں بھول جاتے ہیں سب لوگ نا. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں موسٹلی ان کی پوزیشن ابھی آپ نے دیکھی ہوگی. دیکھیں ہر پارٹی جو ہے نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل پہ مطلب اٹیچ ہے. اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے نا اس میں دیکھیں بات یہ ہم جب تک حقائق کو نہیں مانیں گے تو مسائل کا حل بھی نہیں ہوتا. سچ کہنا نہیں سیکھیں گے. ابھی دیکھیں خواجہ آصف جا کے انقلابی بن جاتا ہے کہ جی میں نے تو ایسے مطلب کوئی حاتم طائی کی قبر کو. لیکن وہ کس کے قریب ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. نہیں قریب تو چھوڑ دیں. ایک قربت ہوتی ہے عزت والی نا، اس کی تو قربت ہے ذلت والی. اس کو تو لوگ ذلیل کر. میں ایک چھوٹا مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اس کی جو مطلب تصدیق ہے نا کوئی آپ سے 10-20 لوگ اور بھی کریں گے. پاکستان کے جو سینئر پولیٹیشینز ایک میٹنگ ہوئی تھی نا بڑی لیول پہ پریویس گورنمنٹ میں جب ان کو بلایا گیا تو وہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی نہ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ تھی تو اس میں میٹنگ ہوئی تھی. سارے سینئر آفیشلز کو بلایا گیا، سینئر انوائٹ کیا گیا کسی جگہ پہ. تو خواجہ آصف بھی گیا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو وہاں جب ڈسکس ہوا پوری باتوں پہ تو لیڈرشپ جو موجود ہے ان کو پتا ہوگا کہ کوئی کتنا جو ہے نا وہ 30 مار کھانا یہ سب کو علم ہے. یہ بلا وجہ پی ٹی آئی پہ غصہ کم کریں. تو وہاں کسی آفیشل نے جو ہیڈ کر رہا تھا شہباز شریف نے اپنا قصہ کھولا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کسی اور نے تو شہباز شریف کو خواجہ آصف ساتھ بیٹھا تھا. خواجہ آصف کو اس اتھارٹی نے پتہ ہے بولا کیسے، کھوجے تم بتاؤ تم جب ہار گئے تھے تم نے کیسے فون کیا تھا کہ مجھے جتواؤ، تمہیں جتوایا؟ انہوں نے کہا ہاں سر. یہ خواجہ آصف ہمیں بیٹھ کے، میں تو یقین کریں میں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوں. میں نیشنل اسمبلی میں ہوں نا تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں. یہ اس کو ابھی تک یہ سینٹ میں نے اسپیچ کی تھی، یہ سینٹ میں آیا نہیں کبھی. آئے تو پھر انشاءاللہ جو یہ سینٹ میں بیٹھ کے ہماری پارٹی کی تصدیق کرتا ہے انشاءاللہ اس کا جو میں اسے لوں گا. سینٹ میں ایک بل پیش کیا کہ 6 ججز بڑھائے جائیں، وہ بھی ایک ایسے بندے سے جو نہ نون لیگ کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے. ابھی آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہو تو کم از کم جو آپ کی نیت ہے وہ اپنے نام سے آئیں، کسی دوسرے کا کاندھا استعمال کر کے. سر یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ماحول سینٹ اور قومی اسمبلی میں بن رہا ہے، میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ایسا دیکھنے کو ملا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ ترین لیجسلیشنز ہیں جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیشن بھی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر وہ تمام لیجسلیشنز جو ہیں وہ عدلیہ سے متعلق ہیں. اچھا پی ٹی آئی نے کل اپنی پالیسی کلیئر کر دی تھی بہت سے ایشوز میں، جو کہ چاہے ججز کے ٹینیور سے متعلق ہو، ان کی تعداد میں اضافے سے متعلق ہو. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنے کارڈز پلے کر رہی ہے. پہلے ایک بل پیش کیا گیا، کل تحریک پیش کی گئی. کیا پی ٹی آئی کی تیاری ہے اس حوالے سے؟ آپ روک سکیں گے یا صرف احتجاج کی حد تک ہی آپ لوگوں کا سٹینڈ ہوگا؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری پرمیزیبل لمٹ ہوں گی، جو ہماری مطلب ایک وہاں اتھارٹی یا ہماری جو مطلب تعداد ہے کورٹ دونوں مطلب ہاؤسز میں، جی بالکل، ہم تو اسی کے حساب سے اپنا جو بھی پارٹ ہے ہم پلے کرتے رہیں گے نا. یہ بے شک آئین جو بھی آئین میں ترمیم چاہتے ہیں یا جو یہ لیجسلیشن یہ چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی لائف لائن مل جائے. آپ کو پتہ ہے جوڈیشری میں کون کون سے لوگ ان کے حمایت یافتہ بیٹھے ہیں تو انہی سے ان کو فائدہ ملا ہے. تو یہ کوشش میں پہلے آپ نے دیکھا جیسے 13 ججز کا ڈیسیشن آیا، آپ نے دیکھا اس کا انہوں نے کیسے مذاق اڑایا. 8-5 کا جو ڈیسیجن 8-5 کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو 3 ایڈاک ججز کے لیے اناؤنس کیا، ایک جج نے انکار کیا، 2 ججز آ گئے. تو پھر بھی ان کی جو وہ اسٹرینتھ ہے وہ ہو نہیں رہی. کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سینٹ میں
ایک بل پیش کیا کہ 6 ججز بڑھائے جائیں, وہ بھی ایک ایسے بندے سے جو نہ نون لیگ کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے. بھئی آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہو تو کم از کم جو آپ کی نیت ہے وہ اپنے نام سے آئیں, کسی دوسرے کا کاندھا استعمال کر کے. وہی آپ نے دیکھا سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, کہ نور عالم سے بل انہوں نے پیش کروایا, وہی بل جو ہے وہ. بات یہ ہے اگر آپ لوگوں میں ہمت بھی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہے, تو یہ جھوٹی لیجسلیشن کب تک آپ اس کے پیچھے چھپیں گے؟ وہ چھپنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ پی ٹی آئی اپنا پارٹ پلے کرے گی, ان کو ایکسپوز کرتی رہے گی. نہیں, آپ کے خیال میں سر فائدہ کس حد تک اٹھا سکیں گے ججز کا نمبر؟ کیونکہ اب تو یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ وہ بل انہوں نے پوسٹ پون کرنے کی بات کی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بل ججز کی تعیناتی میں اضافے کا ہے کہ ججز زیادہ کیے جائیں, وہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کہا ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے. آپ کے خیال میں حکومت فیصلہ کرنے میں اتنی عجلت کیوں کر رہی ہے؟ یعنی پہلے بل پیش کر دینا یا پھر اس کو مؤخر کرا دینا, کنفیوز ہے یا وہ بیسکلی اپوزیشن کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں کیا کنفیوز کریں گے, وہ ایکچولی حکومت خود کنفیوز ہے نا. آپ دیکھیں حکومت سے کوئی بھی مطلب جو سچویشن ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی. ایکچولی دیکھیں جب اتھارٹی ہوتی ہے نا, آپ ہم یا سوسائٹی میں کوئی بھی بندہ, اس کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جی میں کیا ہوں, حقائق کا بھی پتہ ہے. اگر کوئی جھوٹی جو مطلب بیس ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ کھوکھلی رہتی ہے, اس میں انسان کو وہ ذہن میں بات کھٹکتی ہے کہ نہیں یار میں یہاں غلط جگہ بیٹھا ہوں, میرا حق نہیں تھا. تو ان کو بھی یہ الیکشن کے حوالے سے پتہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی, ہمیں کیا یہ مطلب کنفیوز کریں, یہ خود کنفیوز ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں, کبھی بھی کہیں بھی, صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com